میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ بیرسٹر حامد باشانی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کالمسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں، اور ان کے تجزیے بہت اس وقت دیکھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں، کیونکہ خاص طور پر کشمیر پر یہ بڑا ان کا ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے. تو میں نے سوچا کہ کشمیر پہ ویسے تو میں نے بہت بات کی، لیکن کیوں نہ بیرسٹر صاحب سے ایک ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے. بیرسٹر حامد باشانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قدم کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی میٹنگ ہوئی جس میں نریندر مودی نے خود، پرائم منسٹر نریندر مودی نے خود یہ میٹنگ کال کی، جس میں کشمیری لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہوئے، محبوبہ مفتی، اس کے بعد عمر عبداللہ اور بہت سے دیگر. اور اس میٹنگ ہونے کے بعد بہت سی باتیں سامنے آئیں کہ 370 کا معاملہ، ان کی طرف سے کیا کہا گیا، کیا ڈیمانڈ تھی محبوبہ مفتی اور باقی جو لیڈرز ہیں، اور پھر یہ کہ کیا پی ایم نریندر مودی جو ہیں ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ آغاز کیجیے گا، پھر درمیان میں سوال جو نکلیں گے وہ میں آپ سے کرتی جاؤں گی. جی جی بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے. یہ تھینک یو کہ آپ اس کو اٹھا رہی ہیں. تو یہ ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں، ہم تو بہت ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس فیلڈ کے طالب علم ہیں، ابھی خود سیکھ رہے ہیں. اور ویسے بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا، یہ آپ نے وہ سٹوری پڑھی ہوئی ہے نا، ہاتھی اور اندھوں کی جو سٹوری ہے، کہ جن اندھوں کو کہا گیا تھا کہ آپ ہاتھی کو ڈیفائن کیسے کریں. تو جی جس کا بھی، جس ہاتھی کے جس بھی پارٹ پہ ہاتھ پڑتا تھا وہ اسی کو ہاتھی سمجھ کے اس نے ڈیفائن کیا. جس نے اس کا اچھا. کان پکڑا اس نے کان کا نقشہ کھینچ لیا کہ ہاتھی ایسے ہوتا ہے. جس نے اس کا پاؤں پکڑا. تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہے آج کل کشمیر ایشو، کہ جس کا جہاں پہ ہاتھ پہنچا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے. اور اسپیسیفکلی یہ میٹنگ جو مودی صاحب نے بلائی ہے، میرے نزدیک یہ بہت ہی سمپل قسم کی میٹنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آن دی آؤٹ سائڈ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی میٹنگ ہے جس کی کہ کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی. لیٹ می ایکسپلین یو وائی، کہ اس کو کیوں بلانے کی کیا ضرورت تھی. جو کچھ انہوں نے 5 اگست 2019 میں کیا وہ بہت بڑا ایک قدم تھا، بہت ہی ڈراسٹک. میں نے اس وقت اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت ہی کشمیر کی ہسٹری جو ہے اور کشمیر کی جیوگرافی دونوں کو بدلنے والا ڈیسیجن ہے، جس نے پوری لینڈسکیپ ہی چینج کر دی ایشو کی. تو اس میں انہوں نے کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اگر اس کے لیے میں لفظ اگر یوز کرتا ہوں، تو اب جا کے وہ کیا کرنے والے ہیں جس کے لیے ان کو کشمیری لیڈرشپ کی کنسلٹیشن کی ضرورت پڑ گئی. اب وہ جو کچھ کرنے والے ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، اور یہ جو ڈکلیئر کیا یہ ان کے اسی پروگرام کا ایک حصہ تھا جس کو اب ڈی لیمیٹیشن کہتے ہیں. یہ تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا، اور اس سے پہلے بی جے پی کے منشور میں کئی سالوں سے یہ ایک نقطے کے طور پہ موجود ہے کہ ہم نے ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے. اور اس میں بی جے پی کا بھی کوئی بہت بڑا کمال نہیں. یہ جموں کی جو لوکل پاپولیشن ہے یہ اس کا مطالبہ ہے رائٹ فرام 1947. چونکہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے وہاں پہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر، یہ کوئی بہت زیادہ فیئر نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو سیٹیں جس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہیں ان کو ایز سر نو تقسیم ہونا چاہیے. نیٹ شل میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ وہ جو ہے وہ کشمیری لیڈرشپ کو بلائیں، ایک ایسی لیڈرشپ جس کو وہ خود ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں، اور بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ بلانٹلی ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب یہ ایکشن انہوں نے لیا تھا تو یہ سارے لیڈر جو ہیں آل آف دیم ود زیرو ایکسیپشن یہ چلے گئے تھے ہاؤس اریسٹ میں، یا جو ہے وہ قید میں، یا جس طریقے سے ان کی ارینجمنٹ ہوئی تھی، لیکن ایک بھی ان میں سے آزاد نہیں تھا. اور اس میں بی جے پی نے جو اعلان کیا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ یہ تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انتہائی کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے کہ کشمیر کے نام پہ
یہاں پہ بہت بڑی کرپشن پھیلائی ہے، بد انتظامی، بیڈ گورننس، اور یہ کشمیر کے جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ دار یہ لوگ ہیں. تو اس لیے ہم معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے ہم خود ٹھیک کریں گے. یہ تھا جی ان کا نیٹ شیل میں اعلان، جس کی بیس پہ انہوں نے یہ یونین ٹیریٹوریز ان کو ڈکلیئر کیا تھا. اب یہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، 3 مہینے رہ گئے ہیں 2 سال ہونے میں. اس میں ایسی کیا چیز ہوئی کہ یہ لیڈر جو ہے وہ اتنے ڈسکریڈٹ اور اس یوز لیس اور ورتھ لیس سے جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے تو آگے کریڈیبل بھی ہو گئے، اور ان کی ایسی جو ہے اہمیت بھی ہو گئی کہ ان کے ساتھ وہ میٹنگ کریں. میں نے اس کا جو تجزیہ کیا ہے، میرے نزدیک یہ ان لیڈروں کی ریکویسٹ پہ ان کو موقع دیا گیا ہے دوبارہ جو ہے بریک تھرو کرنے کا پالیٹکس میں. میری اس وقت بھی سٹینڈ یہ تھی کہ یہ جو کچھ مودی صاحب نے کیا ہے اس میں ان لیڈروں کی کنسنٹ شامل ہے، اور میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ کنسنٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یہ اگر ایکسپریس کنسنٹ جو آپ اس کو کہتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو یہ ایک خاموش رضامندی جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں آپ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کا یہ تھا، اور کچھ لوگوں نے خود ریکویسٹ کی کہ ہمیں اریسٹ کر دیا جائے یا ہمیں نظر بند کر دیا جائے، چونکہ ہم عوام کو کیا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ اس وقت میں نے یہ پلی لی تھی، اور بعد میں حالات و واقعات نے یہ ثابت کیا، اور یہ چیز جو ہے بہت حد تک ڈسکلوز ہوئی، اور اب یہ سیکرٹ نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں یہ لیڈرشپ جو ہے وہ مودی صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہی ہے مختلف طریقوں سے. پرسنلی اگر نہ صحیح تو ان کے جو اسسٹنٹ ہیں، جو ان کے سٹاف ہے، یا جو ان کے ڈیسیجن میکرز ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہم کسی طرح کی کوئی نہ نیگوسیشن کرتے ہیں، نہ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، نہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، جب تک کہ یہ 370 اور 35 واپس نہیں ہو جاتا. حالانکہ یہ 370 اور 35 کا ایشو ڈے 1 سے ہی جو ہے وہ 6-7 ڈیفرنٹ پارٹیز جو ہیں وہ اس کو لے کے کورٹ میں چلی گئی تھی. ان میں سے ایک میرے بھی دوست ہیں لائر جنہوں نے ریٹ کر دی تھی. یہ ریٹ تو اس وقت ہو گئی تھی کہ 370 انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ اس کو واپس کیا جائے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تو آخر ان کو درمیان میں ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ تو وہ صرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی کنسنٹ شامل تھی، لیکن یہ اب کسی طریقے سے سامنے نہیں آ سکتے تھے جو نیکسٹ الیکشن ہونے والے ہیں کہ جس میں فیس کو سیو کرتے ہوئے. چنانچہ مودی صاحب نے ان کو ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم میٹنگ کر لیتے ہیں جسٹ ٹو سیو دیئر فیس اینڈ جسٹ ٹو گیو دیم اے چانس ٹو اسٹارٹ اگین. تو میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. اس سے زیادہ اس میں کوئی کسی طرح کی انٹلیکچوئل بات ڈھونڈنا یا اس میں کوئی بہت بڑی کنسپیریسی تھیوری ڈھونڈنا یا کوئی ایسی چیز جو ہے یہ غلط ہے. البتہ جو 2-3 چیزیں میں نے تو بطور جو ہے وہ ایز اے ریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے، جو میرا حق بنتا ہے ان پہ جو کریٹیسزم میں نے کرنا ہے وہ میں کرتا ہوں اور میں کرتا رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا زیادہ بھی آپ مجرم نہ ٹھہرائیں، چونکہ یہ ان کے بس سے بھی باہر والی بات ہے. اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے تو تنقید تو ان پہ ڈیفینیٹلی بنتی ہے، لیکن ہر چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپرچونسٹ کلاس آف پالیٹیشینز ہے جن کی ہمیشہ نظر جو ہے وہ اقتدار پہ رہی ہے. ان میں سے کوئی سوائے 1-2 جو نئی پارٹیاں بنی ہیں، اس کے علاوہ جتنی ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں جس میں نیشنل کانفرنس ہے، PDP ہے، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ اول اور آخر مقصد ہی جو ہے وہ اقتدار میں پہنچنا رہا ہے. اور اس اقتدار میں پہنچنے میں جو طریقے انہوں نے اختیار کیے اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، مثلا ان میں سے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے سینٹر کی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ بنایا ہو. مثلا یہ محبوبہ مفتی جو اب اپنے آپ کو ایک ریڈیکل ویمن کے طور پہ پیش کر رہی ہیں، انقلابی ہونے کا تاثر دے رہی ہیں، وہ پہلی پالیٹیشین ہے کشمیر کی مین سٹریم پالیٹیشین ہے جس نے مودی صاحب کے ساتھ اور BJP کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. بیفور دیٹ اٹ واز آلموسٹ ایک چیز جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کشمیر کی کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی BJP کے ساتھ الائنس میں جائے گی، چونکہ یہ ایک کھلا تضاد جس کو آپ کہتے ہیں کنٹراڈکشن اس لیے تھا کہ جو پروگرام BJP پیش کر رہی تھی وہ ایٹ آڈز ود جو پروگرام وہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹیز پیش کرتی ہیں.
چونکہ وہاں کی لوکل پالیٹیشنز وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات، زیادہ سے زیادہ آٹونومی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاورز مانگ رہی ہیں، جبکہ بی جے پی آن دا کانٹرری وہ کہتی ہے کہ کشمیر کو زیادہ سے زیادہ انٹیگریٹ کیا جائے ہندوستان کی پالیٹکس میں، اور ان کو بہت زیادہ اس طرح کی آٹونومی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایلین شو کرتے ہیں ہمارے سسٹم میں، اور اس کی وجہ سے اینٹائی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کم از کم کیا جائے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ گھاس اور بکری والی بات ہو گئی کہ اب یہ دونوں کا کسی پوائنٹ پہ بھی جا کے جب کوئی مفاد ملتا نہیں تو پھر آپ اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ محبوبہ مفتی تھی، واحد پالیٹیشین تھی جس نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا، آل دو کہ وہ کارنامہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، چونکہ اٹ واز ویری ویری ان نیچرل کائنڈ آف الائنس جو کہ ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ جو ان کا ماضی سب کا ایسے کا ہے، اس طرح جو آپ کی نیشنل کانفرنس ہے اس نے ہندوستان میں کانگریس کے ساتھ، دوسری لوکل پارٹیز کے ساتھ، الائنسز کے ساتھ، ہر حکومت کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کی کوشش کی، اور میں بارہا یہ اظہار کر چکا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے آزاد کشمیر میں، یہ بنیادی طور پہ ٹھیکے داروں کی پارٹیاں ہیں۔ دے آر ناٹ دا پارٹیز کمنگ آؤٹ آف اے پراپر پولیٹیکل پروسیس۔ یہ پارٹیاں وہ ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کے ساتھ مل کے تو جو ریاست کے وسائل ہیں ان کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو وہ پھر کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آتے ہیں تو آ کے تو ان کا جو اپنا کوئی ٹھیکیدار ہے، نمبردار ہے، کوئی اور کسی طریقے سے لیڈر ہے، لوکل لیڈر ہے، گاؤں کا لیڈر ہے، اس کو ٹھیکے دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، یہی روزگار ہے ریاست کے اندر کہ سرکار کے پیسوں کی لوٹ لگائی جائے دونوں طرف۔ یہ کوئی صرف وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تو ایک پارٹی ایسی ہے جو ہے ہی ٹھیکے داروں کی پارٹی، ہر بندے کو پتہ ہے، اور خود اس کے لیڈر اس سے انکار نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ ایک ٹھیکیدار زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بغیر ٹھیکے کے رہ سکتا ہے، جب اس کو ٹھیکہ نہیں، روزگار نہیں، تو پارٹی کا انتظار تو نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اب چلنا شروع کر دیا تھا ان پارٹیز کی طرف جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، 370 ختم ہو گیا، 35 ختم ہو گیا، لیکن ہم یہاں کھڑے کھڑے بھوک سے نہیں مر سکتے، تو لیٹس موو۔ تو ان کو یہ روک نہیں سکتے تھے، اس لیے پی ڈی پی اور یہ نیشنل کانفرنس دونوں کی مجبوری تھی کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں جو کہ اپ کمنگ ہیں۔ اور مودی صاحب کی جتنا سخت قسم کا آرڈر آپ اس کو سمجھ لیں جو انہوں نے دیا، میں اس کو سجیشن نہیں کہوں گا کہ جی ڈی لیمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اس کے بعد ریاست بحال ہوگی۔ That was not as if he was asking, he was telling them that this is what going to happen۔ اور یہ پہلے ہی اس میٹنگ سے پہلے انہوں نے اس پہ نیگوشیٹ کر لیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ چونکہ ہم اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، وہاں ہزاروں نئے چہرے آ کے اسمبلی ممبر بن جائیں گے اور ٹھیکیدار ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر نہیں سکتے تھے۔ مودی صاحب جو سلوک ان کے ساتھ مرضی کریں، ان کو اس سے زیادہ 10,000 گنا زیادہ ذلیل کریں، جتنے ذلیل ان کو کیا گیا سنس 2019، اس سے زیادہ کوئی پالیٹیشین کسی کو ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے جیسے وہ کارٹونز ہوتے ہیں بچوں کی موویز میں۔ تو اس لیے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ رویہ رکھنے والے جو پالیٹیشینز ہیں ان کی میٹنگ کو اتنا بڑا بڑا ترجمہ کر کے پیش کیا جائے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور میٹنگ فیل ہو گئی۔ اور آئی واز ریئلی سرپرائزڈ آن پاکستانی میڈیا، وہ جی مودی صاحب کی سازش ہم نے فیل کر دی، سرخیاں لگ رہی ہیں، آپ کے ٹی وی چینلز جو ہے وہ چیخ رہے ہیں، بھائی کون سی سازش تھی اس کی؟ یہ لوگ آپ نے پالے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے پیسے لے کے جو پلتے رہے۔ another thing let me tell you کہ وہ صرف انڈیا سے پیسے نہیں لینے والے لوگ، یہ پاکستان سے بھی پیسے لیتے رہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے۔ یہ ایک طرف ملیٹنٹس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دوسری طرف جو ہے بھارتی فوج کے ساتھ بھی جا کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محبوبہ مفتی جب پارلیمنٹ میں تھی تو یہ جا کے ملیٹنٹوں کے جنازوں پہ وہ جو ہے رواس کرنا کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، ماتم کرنا، وہ جا کے وہاں پہ ماتم کرتی تھی اور پھر جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے حکومت کرتی تھی۔ یہ جو وہ انگریز کہتے ہیں نا خرگوش کے ساتھ بھی دوڑتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ان کا آپ یہ کہنا کہ جی اس نے اس کو بٹرے کر دیا یا کسی نے سازش کر دی، یہ آپ اس کو اوور انٹلیکچوئلائز کر رہے ہیں۔
پاکستان کا جہاں تک پرابلم ہے تو پاکستان کے پوائنٹ پہ میں اس کو کہوں گا کہ پاکستان نے جو گیم کی ہے 2019 سے لے کے، وہ ایک از اے اسٹوری آف بیٹریل کہتا ہوں میں اس کو. سب سے پہلے انہوں نے حریت کانفرنس کو ڈچ کیا. اب حریت کانفرنس کو ڈچ کرنا اچھا ہے، میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، لیکن پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے چونکہ حریت کانفرنس انہوں نے خود کریٹ کی اور اسے پالا اور اس کو پیسے دیے، اور اس کو جو پیسے پاکستان نے دیے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. پاکستان کے غریب لوگ جو 2 وقت کی روٹی جن کے لیے پرابلم ہے، جہاں پہ جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور بدحالی کا یہ عالم ہے، اور جہاں آپ کے حکمران جو ہیں وہ ہر ملک میں کشکول لے کے کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے ٹیکس پیئر کا پیسہ اٹھا کے اگر آپ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں کرپٹ لیڈرشپ کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنی کوٹھیاں بنائیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ایک حریت کانفرنس کا لیڈر آپ مجھے بتا دیں ود دی ایکسیپشن آف یاسین ملک، جس کے وہاں 4 5 کنال کے جو ہے وہ محلات نہیں ہیں. اور یہ ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں کوئی ملازمت نہیں کی، زندگی میں کوئی بزنس نہیں کیا، زندگی میں کوئی کاروبار، کسی طرح کی کوئی ان کا سورس آف انکم جو ہے. آپ نے نواز شریف جو ہے وہ اس کو ڈالا ہوا ہے پکڑ کے اتنے بڑے عذاب میں پورے خاندان کو کہ پتہ نہیں کون سا کما ہے اور کون سا کیا ہے. ان کے اگر آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد موت تک اب وہ پہنچ گئے 70 کی دہائی جو ہے وہ اس میں آگے سارے، تو کسی نے زندگی میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا، تو ان کے اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی. یہ کہاں سے؟ یہ پاکستان سے پیسہ گیا، جہاد کے نام پہ گیا، اسلامی دنیا سے چندے کے نام پہ گیا، خیرات کے نام پہ گیا. اور وہ لوگ بالآخر جا کے انہوں نے ان کو اس طریقے سے ڈچ کیا کہ پہلے ان کو کہا کہ جی یہ آپ، جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا پاکستان کی پالیسی سے تو انہوں نے پہلے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی. جب وہ خاموش نہیں ہوئے تو ان کو انہوں نے اس طریقے سے ڈچ کر دیا. ان میں سے جو لوگ جیلوں میں ہیں، جن پہ وہاں منی لانڈرنگ کے، فائنینسنگ کے اس طرح کے چارجز ہیں، کہیں لوگ جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کا کوئی بیان سنا ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو لوگ جیلوں میں ہیں، جن پہ مقدمات ہیں، جن کے ان کے ساتھ کوئی فیئرنیس، کوئی اس طریقے کے، تو اس کو ڈچ کرنا ہی کہتے ہیں. ان کو ڈچ کرنے کے بعد انہوں نے اڈاپٹ کیا ان لوگوں کو جو یہ پرو انڈیا مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی، اور انہوں نے کہا جی اب ہمارے گھوڑے پہ بیٹھیں گے عبداللہز اور مفتیز. اور وہ اس گھوڑے پہ انہوں نے ان کو کچھ عرصے کے لیے بٹھا بھی دیا تھا. جب انہوں نے ہیرو بننے کے لیے بیان دینے شروع کر دیے تھے کہ جی یہاں چین آ جائے گا، یہاں پاکستان آ جائے گا، اور کہتے تھے جی پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ انٹر ہونے والی ہیں ہمیں بچانے کے لیے، تو بعد میں جا کے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی قدم اٹھایا جو ان کی پوری زندگی کی جو ہے وہ فارمیشن ہے، جو ان کا کیریکٹر ہے، وہ انہوں نے شو کیا. اس میں نہ کوئی سازش ہے، نہ کوئی بہت بڑی کوئی اس طرح کی کسی طرح کی گیم ہے. یہ ایک سمپل فارمولا ہے اقتدار میں داخل ہونے کا جس پہ وہ چل گئے. صحیح بیرسٹر صاحب، بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس کا جو مسئلہ ہے اس کے بہت سارے اینگلز جو ہیں وہ آپ نے اس وقت کور کیا. آپ نے بتایا یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اس کو سمجھا کچھ جا رہا تھا اور ہوا کچھ. لیکن ایک بات میں نے اپنا جو پہلے یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو، میں نے اپنا اس ٹاپک پہ ایک ولاگ کیا تھا جس کے اوپر میں نے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، پی ایم نریندر مودی نے جو سوچا ہے کہ ڈی لمیٹیشن، الیکشن، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا ہے، تو جو لیڈر آئیں گے یا پھر یہ کہ یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کو آن بورڈ لے لیا جائے. یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ان کی جانب سے، ان لیڈرز کی جانب سے جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ لیا جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ محبوبہ مفتی نے وہ بات کی کہ آپ اگر طالبان سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے بھی کر لیجئے. مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے کہی، بلکہ لوگوں نے کامنٹس میں آ کے کہا کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں، پاکستان کو کیوں آن بورڈ لیں گے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ والی بات ہوگی. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی پاکستان کی طرف سے تو جو آپ حریت رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں تو وہ آپ جیسے یاسین ملک ہیں، تو یہاں پہ تو ابھی تک ان کی اسی طریقے سے سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میرا اس وقت سوال یہ ہوگا کہ اس سب کے بعد جو 370 کا معاملہ وہ کورٹ میں چلا گیا، پی ایم نریندر مودی کی آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بلڈوز کر دیا سب کچھ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟
دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کشمیری عوام کو سچ بتائیں تاکہ وہ مزید فردر جو ہے نا وہ مس گائیڈ انہیں اور مس یوز انہیں بلکہ ابیوز انہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بچ سکیں. مودی صاحب نے اگلے جو سٹیپ اٹھانے ہیں اس میں ڈی لمیٹیشن کا سٹیپ ہوگا. یہ لیڈرشپ اس سے اختلاف کرے یا نہ کرے اس سے اتفاق کر کے یہ باہر نکلے ہیں میٹنگ سے, اور اب باہر نکل کے کل سے مسلسل بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے جی اختلاف کر کے ان کو بتا دیا کہ نہیں جی ڈی لمیٹیشن اس طرح نہیں ہو سکتی, جو کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی لیڈرشپ سے ہمارا واسطہ ہے کہ وہ میٹنگ میں کوئی اور بات کوئی اور کمٹمنٹ دے کے آگے باہر آ کے انہوں نے بیان بدل لیا. اس کے بعد الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد وہ ریاست بحال کریں گے اور ریاست جو ہے وہ بحال ہوگی وداؤٹ 370 اور 35. اب یہ کوئی میں پیشن کوئی نہیں کر رہا ہوں, یہ پورا ایک روڈ میپ ہے جو انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا. ہم جب کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ ارے بھائی اس میں خفیہ بات ہے کیا کہ ہمیں کہیں کوئی خفیہ ذرائع سے پتا چل گیا؟ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے انہوں نے عوام کو بھی بتایا ہے, اپنی پارٹی میں بھی ڈسکس کیا ہے. وہ سیدھا سیدھا 3 نکاتی ہے: ڈی لمیٹیشن, الیکشن اینڈ دین restoration of the state of Jammu and Kashmir without Ladakh and without 370 and without 35. اور پلس جو ہے اس میں پنڈتوں کی واپسی بھی شامل ہے کسی حد تک, جو کہ مبہم ہے, لیکن میں اس کو اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے چونکہ یہ سب سے امپارٹنٹ ایشو ہے اس پورے قصے میں کہ وہاں سے پنڈتوں کو نکالا گیا, ناجائز طریقے سے نکالا گیا. اور جب آپ اتنی بڑی اتھل پتھل کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ریاست کا ناک و نقشہ بدل رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کر رہے ہیں, تو 5 لاکھ پنڈتوں کی واپسی جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں کلیئر ہیں, اس میں کوئی پیشن گوئی یا کوئی پریڈکشن یا کوئی کسی طرح کی کوئی وزڈم نہیں ہے. یہ بہت صاف قسم کا معاملہ ہے. جہاں تک یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے, ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس کا نقشہ دے دیا ہے, میپ, جس کو روڈ میپ آپ کہتے ہیں. ان کا روڈ میپ یہ ہے کہ ہم کورٹ میں لڑیں گے. کورٹ کا روڈ میپ میں آپ کو 100% گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کبھی بھی 370 کو ریوائیو نہیں کر سکتا, 35 کو ریسٹور نہیں کر سکتا, چونکہ اس میں کوئی جو ہے کسی بھی طریقے سے ہم اس کو دیکھیں تو وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات ہے نہیں. اور ویسے بھی جو کورٹ کی پریکٹسز رہی ہیں انڈین کورٹ کی, اگر ان کو باغور تجزیہ کریں 1947 سے, تو ان لائک سم ادر کنٹریز جیسے پاکستان میں کورٹس نے بہت زیادہ پاور ایکسرسائز کی پالیٹکس میں یا پولیٹیکل ایشوز میں, اس طرح کے معاملے میں وہ ریفرین کرتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بیک ٹو دا پارلیمنٹ ریفر کر سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ڈیسیجن کر سکتے ہیں اگر ناگزیر ہے, لیکن وہ کبھی اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقت جاننے کے باوجود جب ہمارے لیڈر عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جی ریاست کا وہ سٹیٹس واپس لے لیں گے ود کانسٹیٹیوشنل وار اور اسٹرگل, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جھوٹ کا نتیجہ تھا کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے جتنے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں, کشمیر تقسیم ہوا, وہاں پہ جنگ ہوئی, وہاں پہ طرح طرح کے ظلم و تشدد ماضی میں ہوتے رہے, وہاں پہ ڈسپلیس پیپل ہوئے, وہاں پہ سب کچھ ہوا, لیکن جس قدر یہ جو کام ہوا نا جو اگست 5 2019 میں, یہ سب سے بڑا کام تھا, اور اس پہ جو ری ایکشن تھا وہ 0 تھا, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیری عوام کس طریقے سے تقسیم, نہ صرف تقسیم کر دیے گئے بلکہ ان کو ایک طریقے سے ایک پیسو قسم کی مخلوق میں بدل دیا گیا, جو کسی چیز پہ بھی کوئی ریزسٹنس کرنے کے لیے یا اپنی آواز اٹھانے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ اب لیڈروں پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی لیڈر ان کو کال دے کہ جی آپ سڑکوں پہ آ جائیں, چونکہ یہ ہو گیا 370 ختم ہو گیا. وہ کہیں گے ہم کیا کریں, ہوتا رہے, جب تھا تو ہمیں کیا ملا تھا. تو اس لیے یہ چیزیں امپارٹنٹ ہیں سمجھنے کی کہ یہ ساری لیڈرشپ واپس چلی جائے گی, باجماعت الیکشن میں جائے گی, اسٹیٹ کو یہ ایکسپٹ کریں گے, اور یہ اسٹیٹ ہوگی اتر پردیش کی طرح یا کسی اور دیش کی طرح, ناٹ لائک نارتھ ایسٹ. نارتھ ایسٹ کی انڈیا کی 8-10 ریاستیں جو ہیں نا ان کے پاس اسپیشل سٹیٹس ہے, ان کے علاوہ جو انڈیا کی ریاستیں ہیں جن میں کہ جو اختیارات مرکز کے پاس ہیں وہی یہاں بھی ہوں گے.
تو اس لیے یہ ایک نارمل ریگولر اسٹیٹ ہوگی. آن دا پارٹ آف پاکستان دس از دا گریٹسٹ فیلئر آف دیئر فارن پالیسی. اور ان کا بھی جو صدیوں سے بولا ہوا جھوٹ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم بم پھینک دیں گے. سر میں اسی طرف آ رہی تھی. میرا اچھا سوال میں نے آپ سے یہی کرنا تھا کہ اب اس کے بعد یہ جو کچھ آپ نے بتایا اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو میرے ایک ہی سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ جس طرح یاسین ملک صاحب ہیں, گیلانی, مطلب اس طریقے کے جو حریت رہنما ہیں, ان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے مستقبل, وہ کیا کریں گے, کیا وہ کوئی تحریک چلائیں گے, کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو ہم نے ابھی حالیہ نیریٹو دیکھا اس میں یہ سامنے آیا کہ کیونکہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, ایل او سی پہ بھی سیز فائر ہو گیا, کچھ نظر آیا, بات چیت ہوئی, امن کی طرف ہماری طرف بھی اور بھارت کی طرف بھی, دونوں طرف یہ ہو گیا. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن پہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا پاکستان اس کو تسلیم کر لے گا یا تعلقات جو ہے وہ پھر جنگ کی طرف یا پہلے کی طرح خراب ہو جائیں گے؟ نہیں جی, یہ پاکستان نے آلریڈی تسلیم کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز کی نیگوشیشن ہو رہی ہے انڈیا کی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ, اس میں باقاعدہ یہ سارا روڈ میپ نیگوشیٹ ہوا ہے. یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے. اور یہ پاکستان کے حکمران طبقات جو رولنگ ایلیٹ ہے اپنے عوام سے جھوٹ بول رہی ہے, چونکہ ان کو خوف ہے کہ ہم نے سچ بولا تو ایسا نہ ہو کہ عوام ہمارے خلاف بغاوت کر دیں. پہلے ہی ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ ان کے ناکام قسم کے پروجیکٹس اور ان کے ناکام قسم کے وعدے جو ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے عوام کے اندر ایک غم و غصہ موجود ہے. لیکن جہاں تک یہ ساری چیزیں جو انڈیا نے کی ہیں یہ سب کی سب جو ہے باقاعدہ اس روڈ میپ کا حصہ ہے جو پاکستان سے ڈسکس کیا جا چکا ہے. اور پاکستان اس میں نہ صرف جو ہے وہ کنسنٹنگ پارٹی ہے بلکہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ایکٹیولی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سیز فائر ہوئی ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ صرف انڈیا نے گولیاں چلانی بند کر دی ہیں, وہ ٹو سائیڈڈ ہے. پاکستان ایکٹیو پارٹنر ہے اس میں. تو یہ سارے جو ہے نا یہ پورے جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ الگ الگ کر کے نہ دیکھیں. یہ جو مودی صاحب کی میٹنگ ہے اور جو سیز فائر ہوئی ہے یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہیں, انٹر لنکڈ ہیں. اب آگے جو محبوبہ مطالبہ کر رہی ہے کہ راستے کھولے جائیں کشمیر کے ٹریڈ کے, چونکہ لوگ بے روزگار ہو گئے, یہ تو ایک کہنے کی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگلا قدم یہ ہوگا تو وہ چیزوں کو واپس نارملائز کر دیں گے. درمیان میں جو چیز غائب ہوگی وہ کشمیر ہے, اور پھر واپس وہی بزنس جو ہے نا وہ چلا جائے گا بیک ٹو نارمل, سکوئر ون جس کو آپ کہتے ہیں. یہ ہے وہاں کی کہانی. ٹھیک. بیرسٹر صاحب آخری سوال, بہت ہی شارٹ کوسچن اور شارٹ یا آنسر بھی دے سکتے ہیں کہ کیا ہم اس کو باقی سب کی شکست اور پی ایم نریندر مودی کی جیت کہیں؟ دیکھیں اگر آپ اس کو شکست اور جیت کی ٹرمز میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ مودی صاحب کی بہت بڑی فتح ہے. اگر لفظ فتح ان کو پسند نہیں تو جیت کہہ لیں, چونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز اعلان کرتے ہیں 5 سال پہلے اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, جس کو جو مرضی کر لے, مجھے روک کے دیکھ لے, اور بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ لنگوٹی کس کے تو میدان میں کود بھی جاتی ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. یا تو آپ کہیں گے بھائی ہم بے بس لوگ ہیں, طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب جو مرضی کرتے رہیں, جب ہمارے دن آئیں گے ہم دیکھیں گے. تو پھر بھی بات بنے کوئی انسان ہی. آپ ایک دم لنگوٹی کس کے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ کر کے تو دیکھیں. پاکستان نے کتنے دفعہ پہلوان کی طرح یہ آواز دی ہے کہ کر کے تو دیکھیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کیا ہے, ویئر از یور فارن منسٹر؟ سر ہم نے کیا نا, سر ہم نے وہ 5 منٹ خاموشی 10 منٹ خاموشی ہم کھڑے ہو جاتے تھے نا کہ خاموش کھڑے رہیں گے, تو ہم نے ان سے سولیڈیرٹی میں یہ کیا ہے. یہ جو ہے نا یہی ریسیپی ہے کشمیری عوام کی ڈسٹرکشن کی, کہ ان کو آپ جھوٹی آس لگا کے, جھوٹی امیدوں پہ لگا کے آپ ان کو اس طریقے سے مروا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ 70 سال سے مار کھا رہے ہیں, حالانکہ ان کو مار کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ پہلے دن سے اگر اپنے ارد گرد دیکھ کے تو یہ فیصلے کرتے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو آج ان کو بھی اس طرح کی ذلت نہ اٹھانی پڑتی جو ان کے چہرے دیکھیں ذرا پکچر میں, تو you will see that they are not able to face the camera because they know what they are doing and they are not doing that voluntarily. تو اس لیے یہ حالت ہو گئی ہے ان کی. تو اس کے پیچھے یہی چیز ہے جو آپ کی اسلام آباد کی فیلڈ پالیسیاں ہیں, کہ
کہ جی ہم یہ کر دیں گے. اب کریں یہ اتنے, آپ جب دعوے سے کہتے ہیں جی کہ ہم دنیا ہی لا کے رکھ دیں گے اگر یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, تو آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر لوگ کیا کریں, پھر تو انہوں نے اپنے راستے ہی چننے ہوتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بیرسٹر حامد باشونی, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ سے آپ کا دوبارہ بھی شکریہ بات. جی, تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو.